اتنا صبر، اتنا فولادی جگر اللہ تعالیٰ سبھی کو عطا فرمائے۔ یہ آج کی بہت جذباتی ویڈیو ہے، اس کو ضرور دیکھ کر جائیے۔ دوستو یہ منظر دیکھیے، عتیق احمد نے اپنے بچوں کی ایسی تربیت کی ہے کہ بڑے بیٹے نے چھوٹے بیٹے کی نماز جنازہ پڑھائی اور بڑا بیٹا ایسا نظر آیا جیسا کہ کوئی عالم دین ہو۔ یہ جو آپ اپنے موبائل کی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ بہت جذباتی مناظر ہے۔ تینوں بھائی دیکھیے کیسے ایک دوسرے سے بغلگیر ہو کر، یہ دو چھوٹے بھائی اپنے بڑے بھائی سے کس طرح گلے لگ کر رو رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پریاگراج سے سامنے آنے والے یہ مناظر شاید اس خاندان کی زندگی کے سب سے زیادہ جذباتی مناظر میں شمار کیے جائیں گے۔ ایک طرف چھوٹے بھائی کا جنازہ، دوسری طرف برسوں سے جیل میں بند بڑے بھائی کا پیرول پر باہر آنا اور اپنے ہی چھوٹے بھائی کی نماز جنازہ خود پڑھانا۔ یہ منظر دیکھ کر وہاں موجود لوگوں کی آنکھیں بھی نم ہو گئی۔ آپ اپنے موبائل کی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، کساری مساری قبرستان میں ابان احمد کی تدفین کے موقع پر بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے۔ ابان احمد مرحوم عتیق احمد کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے، جنہیں ان کے تینوں بھائی علی احمد، عمر احمد اور اعظم احمد نے آخری سفر کے لیے کندھا دیا۔ ابان کو ان کے والد عتیق احمد کی قبر کے قریب سپرد خاک کیا گیا، لیکن ناظرین سب سے زیادہ جذباتی منظر اس وقت سامنے آیا جب عتیق احمد کے سب سے بڑے بیٹے عمر احمد نے اپنے چھوٹے بھائی ابان احمد کی نماز جنازہ خود پڑھائی۔ برسوں سے جیل میں موجود عمر کو اپنے بھائی کے جنازے میں شرکت کے لیے پیرول ملی تھی، اور جب وہ اپنے بھائی کو آخری بار رخصت کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو یہ منظر ہر شخص کو جذباتی کر گیا۔ عمر احمد کے حلیے نے بھی لوگوں کی توجہ اپنی طرف کھینچی۔ سر پر پگڑی، چہرے پر داڑھی اور انتہائی سنجیدہ کیفیت میں وہ اپنے بھائی کی نماز جنازہ پڑھاتے نظر آئے۔ سوشل میڈیا پر بھی ان مناظر پر مختلف تبصرے سامنے آئے اور بعض لوگوں نے کہا کہ مشکل ترین وقت میں عمر نے جس صبر اور حوصلے کے ساتھ اپنے بھائی کی نماز جنازہ پڑھائی وہ منظر واقعی دل کو چھو لینے والا تھا۔ اسی موقع پر جب ابان کو قبر کے حوالے کیا گیا اور مٹی ڈالنے کا مرحلہ آیا تو جذبات مزید بے قابو ہو گئے۔ عمر اپنے چھوٹے بھائی کو آخری رخصت دے رہے تھے، جبکہ علی احمد اور اعظم احمد ان سے لپٹ کر رو رہے تھے۔ بھائیوں کے درمیان یہ منظر دیکھ کر آس پاس موجود کئی لوگوں کی آنکھیں بھی نم ہو گئی۔ ایک بھائی دنیا سے رخصت ہو چکا تھا اور باقی بھائی اسے اپنی آنکھوں کے سامنے مٹی کے حوالے کر رہے تھے۔ دوستو آپ کو بتائیں کہ راشٹریہ علماء کونسل پارٹی کے صدر مولانا عامر رشادی صاحب بھی موجود تھے، اور انہوں نے اس تعلق سے لکھا کہ عتیق احمد کیسے تھے۔ اس بارے میں لوگوں کی اپنی اپنی رائے ہو سکتی ہے، لیکن ابان کے جنازے کے موقع پر ان کی اولاد کی تربیت کی ایک جھلک ضرور دیکھنے کو ملی۔ عمر احمد کے اپنے چھوٹے بھائی کی نماز جنازہ پڑھانے کو ایک دل چھو لینے والا منظر قرار دیا گیا اور خاندان کے لیے صبر کی دعا کی گئی۔ مجلس اتحاد المسلمین اتر پردیش کے صدر جناب شوکت علی صاحب نے شرکت کر کے اپنی جذبات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا، بہت بڑے بڑے فولاد دل دیکھے ہیں، لیکن آج عمر علی سے مل کر ایسا لگا کہ یہ فولاد باپ کی فولاد اولادیں ہیں۔ ایک اللہ پر توکل دیکھا، سب کچھ بنتے بگڑتے دیکھا۔ اس چھوٹی سی زندگی میں جو اتار چڑھاؤ اس پریوار نے دیکھے کسی نے نہیں دیکھے ہوں گے شاید۔ اپنوں نے ساتھ چھوڑ دیا لیکن آج بھی نہیں ٹوٹے۔ اللہ اس پریوار کی مشکلوں کو اپنے حبیب کے صدقے میں کم کر دے، آمین۔ یہاں ایک اور بات بھی سامنے آئی کہ عمر احمد ماضی میں تعلیمی اعتبار سے بھی نمایاں رہے ہیں۔ 2023 کی ایک رپورٹ کے مطابق عمر احمد 12ویں جماعت میں اپنی کلاس کے ٹاپر رہے تھے اور وہ قانون کی تعلیم حاصل کرنے کی تیاری کر رہے تھے۔ دوستو یہ سب سے بڑے بیٹے ہیں جن کے سر پر پگڑی بندھی ہوئی ہے۔ ناظرین، ابان احمد کے جنازے میں لوگوں کی بڑی تعداد بھی موجود رہی۔ سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے اور قبرستان کے اطراف بڑی تعداد میں پولیس اہلکار تعینات تھے۔ جنازے میں شرکت کے لیے آنے والوں کا ہجوم اتنا زیادہ تھا کہ پولیس کو بھیڑ کو قابو میں رکھنے کے لیے سخت انتظامات کرنے پڑے۔ اور اب آخر میں آتے ہیں اس دردناک واقعے کی طرف جس نے پورے خاندان کو ایک بار پھر صدمے سے
دو چار کر دیا۔ جمعرات کی صبح یعنی 6 اگست 2026 کی صبح ابان احمد اپنے دوستوں کے ساتھ پریاگ راج سے جھانسی کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ ان کا مقصد جھانسی جیل میں بند اپنے بھائی علی احمد سے ملاقات کرنا تھا، لیکن راستے میں ان کی گاڑی ایک خوفناک حادثے کا شکار ہو گئی۔ پولیس کے مطابق گاڑی سڑک کے ڈیوائیڈر سے ٹکرا گئی۔ ابان احمد اور ان کے دوست سونو کی موت ہو گئی، جبکہ گاڑی میں موجود دیگر افراد زخمی ہوئے۔ حادثے کی اصل وجہ جاننے کے لیے پولیس تحقیقات کر رہی ہے، کیونکہ مختلف عینی شاہدین نے حادثے کی وجہ کے بارے میں مختلف باتیں بتائی ہیں۔ ناظرین، ایک طرف ایک نوجوان بھائی کا اچانک دنیا سے چلے جانا، دوسری طرف برسوں بعد بھائیوں کا ایک دوسرے سے ملنا، بڑے بھائی کا اپنے ہاتھوں اپنے چھوٹے بھائی کی نماز جنازہ پڑھانا اور پھر اسے آخری سفر پر رخصت کرنا، یہ مناظر یقیناً اس خاندان کے لیے اور اس پورے علاقے کے لیے کبھی فراموش نہ ہونے والے مناظر بن گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ابان احمد مرحوم کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل کی توفیق نصیب فرمائے اور تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، آمین۔ دوستو، یہ تمام منظر آپ نے دیکھا، ایک وقت تھا کہ ان کا وہاں پر راج چلتا تھا اور ان کا ایک دبدبا تھا، اور آج کا یہ ایک منظر ہے۔ آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آج کتنے بے بس ہیں، اللہ خیر کا معاملہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کی آزمائشوں سے ہم سب کی مکمل حفاظت فرمائے، اور ہمیں بھی موت سے پہلے اللہ تعالیٰ موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ ویڈیو کے کمنٹ میں ایک دعائیہ جملہ ضرور لکھیے گا، اس کو شیئر کر دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔